السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محب محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے ضیاء السنہ گروپ پر یہ سوال پوچھا ہے کہ حضرت بیان اسٹیٹس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے اور ہلکی میوزک جو ظاہر ہو رہی ہے لیکن کم، تو ایسی میوزک کی ویڈیو بھی جائز نہیں ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بیان کے بیک گراؤنڈ میوزک سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ مقصد جو ہے بیان کا ہے نہ کہ میوزک، تو اس پہ اصلاح فرما دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاد رہے کہ میوزک یہ سخت ناجائز و حرام ہے اور شیطان کا یہ تیر ہے جس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے عقبہ ابن عامر سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے سب باطل ہیں، اور یہ میوزک کیا ہے؟ لہو ہے، مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب سکھانا اور جوزا کے ساتھ ملاعبت کی، یہ تینوں حق ہیں۔ ان تینوں کو چھوڑ کر تمام لہو و لعب حرام ہیں، اور میوزک بلا شبہ یہ لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک یہ کہ یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسا کہ امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نغمہ کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ یہ مجمع الزوائد کتاب الجنائز کی حدیث پاک ہے جو ہم نے پیش کی۔ اور دوسری حدیث ہے، بیہقی نے حضرت سیدنا امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ تو دیکھیں، پانی سے کھیتی جس طرح اگتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسے شعب الایمان میں باب فی حفظ اللسان کے تحت نقل فرمایا۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سے اور گانا سننے سے اور غیبت سے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ کنز العمال کتاب اللہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی لیے سیدنا صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہار شریعت میں لہو لعب کے بیان میں مسئلہ نمبر 5 میں فرمایا کہ ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تار، دو تار، ہارمونیم، چنگ، تنبور بجانا، اس طرح دوسرے قسم کے باجے، یہ سب ناجائز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سخت ناجائز و حرام ہیں، اور اس سے بری اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو تقریر یا نعت، واعظ و نصیحت، احادیث، یہاں تک کہ لوگ اس قدر بے خوف ہو چکے ہیں اور خدا کا ڈر ان کے دلوں سے نکل چکا کہ قرآنی آیات کے بھی بیک گراؤنڈ میں وہ میوزک بجاتے ہیں، نعت مصطفیٰ کے بیک گراؤنڈ میں میوزک سیٹ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزک سے مطلب نہیں، مقصد جو ہے تقریر سننا ہے، تو جب ان کا مقصد وعظ و نصیحت اور نعت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، پھر میوزک کی ضرورت کیا ہے؟ جب مقصد تصویر نہیں، نصیحت ہے، تو پھر تصویر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام کے معاملے میں اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم تنساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف، اور آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا،
اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ اس آیت کے مصداق ہیں ایسے لوگ کہ جو دین کو لہو و لعب بنا کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا چھٹے پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والوں، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ لہو و لعب بنانے والوں کی سزائیں ہیں، اور ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ لہذا ایک اور آیت کریمہ جو ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے، اور ایسے ہنسی بنا لیتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہذا نعت، قرأت، تقریر، وعظ و نصیحت کے بیک گراؤنڈ میں میوزک، یوں تو میوزک اور ہارمونیم اور موسیقی ناجائز و حرام ہے ہی ہے، اسے لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ روح کی نہیں بلکہ شیطان کی غذا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر روح کی یہ غذا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین، اولیاء اعظام کو نے سب سے زیادہ روح کی غذا حاصل کی، اور وہی سب سے زیادہ روح کی غذا کی تلاش میں تھے۔ یہ اس دور کی لعنت ہے۔ تو ایسے کرنے والے ملعون ہیں، جو بنائے، جو بنوائے، اور جو اسے سنے اور جو سنائے، سب کے سب پر سب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بلا سے محفوظ فرمائے، اس لعنت سے بچائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سختی سے بائیکاٹ کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کی لعنت اور غضب سے بچیں۔ هذا ما عندي